السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مستند اور مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی درس نظامی کی مشہور و معروف تفسیر جلالین کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ آج کی ہماری دوسری نشست جس میں ہم سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ مریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کی کچھ تشریحات، مختصراً تشریحات، جیسا کہ صاحب جلالین کا نہج ہے کہ مختصر تشریح اور مختصر تفسیر میں اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ مختصر ہے مگر جامع ہے، تو صاحب جلالین کے طریقے کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ الفاظ اور معنی کے ترجمے اور ضرورتاً کچھ تشریح اور توضیح کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں۔ تو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی پہلی نشست۔ جی ہاں، آج کی ہماری جو سورہ مریم کا آغاز ہے، اور یہ آج کی ہماری یہ پہلی نشست ہے کہ جس میں ہم سورہ مریم کی شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مریم یہ مکی سورہ ہے، اور او الا سجدتھا، لیکن اس کے اندر جو سجدہ ہے اس سجدے کو مدنی مانا گیا ہے کہ وہ سجدے والی جو آیت ہے وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی آیت ہے، یا ایک آیت کہ فخلف من بعدہم خلف، یہ آیت مدنی ہے۔ تو یہ دو آیتوں کو مدنی مانا گیا، اس کے علاوہ باقی پوری آیتیں ہیں مکی ہے، اور اس کے اندر وہی 98 اور 99 آیتن، تو اس کے اندر 98 یا 99 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ تو یہ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے متعلق یہ بات ذہن نشیر ہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جس کے معنی اور جس کے مفہوم بندے نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ کما حق ہو، اس کا جو صحیح معنی ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے علاوہ دیگر لوگوں نے کچھ معنی ان کے لیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اصل معاملہ، اصل جو اس کی مفہوم ہے وہ اللہ ہی جانے، یا پھر ایسے حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان یہ کچھ اسرار و رموز کی باتیں ہیں، کچھ ایسی مخفی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا۔ تو بہرحال ہم بحیثیت بندہ ہونے کے ناطے صرف حروف مقطعات پر ایمان لا لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف ہم کو نہیں جانے چاہیے، کیونکہ اس کا علم اور اس کی جو ہے اس کے مفہوم بندوں کو نہیں دیا گیا۔ اسی لیے صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ تمام قرآن اور حروف مقطعات اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے۔ ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ مفعول رحمت زکریا، یہ اللہ کے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہ آپ کے رب کے ذکر کی رحمت جو اس نے اپنے بندے پر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے خاص حضرت زکریا پر رحمت عطا فرمائی، اور اسی رحمت کا ایک یہ ذکر ہے، اسی رحمت کی ایک کڑی ہے کہ جس کو کہا گیا کہ حضرت زکریا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت بھیجی، رحمت کی اور نظر محبت فرمائی، اور ان کی دعا قابل مسموع فرمائی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کے رب کی رحمت کو جو انہوں نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائے۔ تو یہ واقعہ یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر قدرت اور عجائب میں سے ہے، قدرت کی عجائبات میں سے ایک اہم ترین عجیب واقعہ ہے کہ جسے ہم یاد کریں، اور اپنے رب کے قدرت کامل اور قدرت کلی ہونے پر ہم اپنے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے چلیں۔ اذ متعلق برحمت اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ اذ یہ متعلق ہے رحمت کے متعلق کہ جس وقت یا جب، یہ ظرف ہے، اور کہ جس وقت یا جس جگہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو بلایا،
اپنے رب سے انہوں نے دعا کی نداءً خفیہ. کس طرح کی دعا؟ کہ نداءً خفیہ یعنی مخفی آہستہ دعا کیا. مشتملاً علی دعائن کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ دعا مشتمل علی المخفی یعنی پوشیدہ طور پر دعا کر رہے ہیں، اور یہ سرًا پوشیدہ طور پر دعا کر رہے ہیں. جوف اللیل، اور یہ وقت تھا رات کے بیچ کا حصہ. جوف اللیل، رات کے یہ بیچ کے حصے میں حضرت زکریا علیہ السلام جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہے اور نیند لے رہی ہیں، تو اس وقت اللہ کے ایک بندے جو اس کے نبی ہیں تو وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اور اس لیے رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں، اس لیے کہ صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ، کہ رات کے بیچ میں، رات کی تنہائی میں دعا کرنا، اٹھنا، یہ قبولیت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے بہت اہم ترین وقت ہوتا ہے. تو رات کی تنہائی دعاؤں کے قبول کے لیے انتہائی مؤثر ہے، لہذا اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ جب سارے بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آسمان اول پر آ کر یہ ندا کر رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، طلب کرو، اپنے حاجات مانگو، دعائیں مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نیک اور صالح بندے رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں، اور ان کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور دعائیں کر کے اپنے رب کو مناتے ہیں. بس اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں. اب دعا کے الفاظ شروع کیا جا رہا ہے. چنانچہ قولہ تعالی قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری تمام ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور مجھ پر بڑھاپا اس طرح حاوی ہوا کہ میرے بال بھی سفید ہو گئے، کہ میرے بال پر بڑھاپے کے آثار یعنی بال بھڑک اٹھے ہیں، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اس طور پر کہ میرے تمام بال سفید ہو گئے. تو بالوں کا عام طور پر سفید ہونا یہ بڑھاپے کی علامت ہے، ضعیفی کی علامت ہے. تو اپنی اعتراف کر رہے ہیں کہ میں زندگی کے گویا کہ آخری ایام سے گزر رہا ہوں، بڑھاپا آ چکا ہے. لہذا واشتعل الرأس شیبہ کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ ممیز محول عن الفاعل، یہ تمیز ہے جو فاعل کی طرف اس کو پھیرا گیا ہے. یعنی انتشر الشیب فی شعرہ کما ینتشر شعاع النار فی الحطب، کہ بڑھاپا ان کے سر پہ، آثار بڑھاپا ان کے سر پہ اس طرح پھیل گیا کہ جس طرح سے آگ کی شعاعیں لکڑیوں میں پھیل جاتی ہیں، جس طرح سے سوکھی ہوئی لکڑیوں میں اگر آگ لگائیں تو کس طرح سے بھڑک اٹھتی ہیں، اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر بال سفید ہو گئے. تو گویا کہ آگ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے بالوں کا سفید ہونا یہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ دعا کی جا رہی ہے کہ انی ارید ان ادعوک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے دعا مانگوں، میں تجھ سے کچھ مانگوں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگنے میں کبھی محروم نہیں ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو میں نے تیری بارگاہ میں اس چیز کو مانگا اور تو نے عطا فرمایا. تو بس اسی طرح سے میں اس وقت کچھ تجھ سے مانگنا چاہ رہا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو محروم نہیں کرتا ہے. تو اب اللہ کی رحمت پر مکمل یقین کامل رکھتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں اور یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانگنے میں کبھی محروم اور حاصل نہیں رہا، لہٰذا جو بھی میں مانگوں گا میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تو ضرور عطا فرمائے گا. تو یہاں پر اعتراف کر رہے ہیں کہ لم اکم بدعائک، کہ میں تجھ سے مانگنے میں کبھی بھی، بدعائی ایاک، میں نے تجھ سے کبھی بھی جو بھی دعائیں مانگی میرے رب شقیہ، اے میرے رب میں کبھی محروم اور نامراد نہیں ہوا، یعنی تو نے مجھے وہ چیز عطا فرمائی. فیما مضی، جو گزر چکا ہے، گزرے ہوئے میرے ایام میں ہوئے ہیں. فلا تخیبنی فیما یاتی، تو مجھے کبھی تو نے محروم نہیں فرمایا جو کچھ کہ میرے پاس آیا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس مجھے حاصل ہوا، عطا ہوا، یہ تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمایا. اور میرا ایمان ہے کہ اب میں جو مانگوں گا تجھ سے وہ بھی تو مجھے ضرور عطا فرمائے گا.
اب دعا میں کنٹینیو یہ کہہ رہے ہیں، مسلسل یہ الفاظ آ رہا ہے کہ انی خفت الموالی من ورائی، کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کس سے؟ موالی جو میرے بعد ہیں، جو میرے بعد جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے جو خاندانی جو رشتہ دار ہیں، میں ان کی طرف سے میں ڈر رہا ہوں کہ موالی کے معنی الذین یلونی فی النسبی، جو میرے بعد جو نسب میں ہے، کا بنی العم، جیسے میرے چاچا کے بیٹے یعنی چچیرے بھائی وغیرہ ہیں، یہ خاندان کے لوگ ہیں، تو میں ان سے ڈرتا ہوں۔ میں ورائی، جو میرے بعد ہوں گے یہ لوگ، تو اے بعد موتی، میرے بعد جو یہ لوگ جو آئیں گے، میرے رشتہ دار یا پھر میرے خاندان کے لوگ جو آئیں گے میرے بعد، تو الذین میں ورائی اے بعد موتی، میرے انتقال کے بعد الدینی، جو دین کی جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوگی، میرے خاندان یا میرے خاندان والوں پر، میرے رشتہ داروں پر، تو دین کی جو جب ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوگی، جب یہ دین کے سرداری ان کے پاس آئیں گی، کیونکہ نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دین کی ذمہ داری ان کے اوپر آنے والی ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یضیعوہ، کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ اس کو ضائع نہ کر دیں، کہیں یہ لوگ اسے پس پشت نہ ڈال دیں اور اس کے جو کما حقہ پہنچانے کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کر سکیں۔ تو حضرت زکریا فرما رہے ہیں کہ میرے رشتہ دار اور میرے چچیرے بھائی کے طرف سے میں یہ ڈر رہا ہوں کہ دین کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو اور وہ اس کو ضائع کر دیں، تو میں اس تضییع دین سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کما شاہدتہ فی بنی اسرائیل من تبدیل الدین، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، میں نے بنی اسرائیل کا مشاہدہ کیا ہے، یا پھر رب تعالیٰ تو بھی جانتا ہے کہ بنی اسرائیل کے احوال تو جانتا ہے کہ بنی اسرائیل نے دین کو تبدیل کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا تھا، بنی اسرائیلیوں نے تورات کو بدل دیا اور تورات میں اللہ کے کلمات کو نکال کر انہوں نے اپنے کلمات اس میں داخل کر دیے، یعنی انہوں نے اپنے کلمات اس طور پر داخل کیے کہ من چاہی طبیعت کے موافق جو کلمات میسر ہو رہے ہیں، جو اپنے فائدے کے متعلق جو چیزیں بن رہی ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے کتاب میں شامل کر کے اس کو اللہ کی طرف نسبت کر دیا ہے۔ لہذا اس لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع ومن اظلم ممن کتم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا کہ یہ بڑے ظلم کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بس وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ بنی اسرائیل نے تورات کو تبدیل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دین کو مکمل انہوں نے بدل دیا، تو میں نے دیکھا ہے تو کہیں اسی طرح سے میرے دین کو بھی اور میرے لائے ہوئے طریقے کو بھی میرے رشتہ دار تبدیل نہ کر دیں، تو لہٰذا میں ڈر رہا ہوں، تو تیرا دین کی کما حقہ اشاعت اور اس کے پھیلانے کے لیے صحیح آدمی کا انتظام ہونی چاہیے، رب تعالیٰ اس صحیح آدمی کے انتظام کے لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ ایسے شخص، ایسے فرد جو اس دین کو، میرے لائے ہوئے دین کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگوں تک واضح کر سکیں۔ تو اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ تولد کی استطاعت نہیں رکھتی ہے۔ عاقرہ کے معنی ہے بانجھ، کہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، ان کی اہلیہ کی عمر، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کی عمر جو ہے بہت کا ضعیفی کے عالم میں وہ بھی پہنچ چکی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بھی کیا ہے بانجھ ہے، یعنی لا تلد، وہ حمل کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، وضع حمل کی استطاعت نہیں رکھتی ہیں، یا پھر قوت تولید وہ نہیں رکھتی ہیں، تولید کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ اس میں سے قاصر ہے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی، قاصر کے معنی وہ محروم ہیں، نہیں ہو سکتا ہے ان سے، کیونکہ وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکی ہیں۔ تو فہب لی من لدن کا ولیہ، اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ولیہ، ایک مجھے بیٹے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں جب ان کی عمر 120 سال کی عمر پہنچ چکے، تو وہاں پر اور ان کی اہلیہ کی عمر 100 سال کے قریب تک پہنچ چکے، تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ رب مجھے اپنے رحمت خاصہ سے مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، تاکہ وہ میرا بیٹا میرے لائے ہوئے دین کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو دین کی اشاعت اور دین کی برقراری اور دین کی بقا کے خاطر یہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اللہ سے دعا کریں، کچھ بھی اللہ سے مانگیں، تو اس میں جہاں ہماری دنیاوی مصلحت ہو تو وہاں پر دینی مصلحت بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ دعا دینی مصلحت کی برکت سے وہ دعا اللہ کے بارگاہ میں جلد از جلد قبول ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اس طور پر
کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے اپنے پاس سے قرب خاص سے مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، وہ ایسا بیٹا کہ یرثنی، جو میرا وارث ہوگا۔ انبیاء کے بیٹے جو وارث ہوتے ہیں، نبوت میں وارث ہوتے ہیں، مال و دولت میں وارث نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ وراثت میں صرف علم چھوڑتے ہیں، اور جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء اکرام وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ یہ لوگ وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا یرثنی، جو میرے بعد میرا وارث ہوگا۔ کس چیز میں وارث ہوگا؟ تو دین کے پھیلانے میں وارث ہوگا یا نبوت میں وارث ہوگا، کیونکہ نبوت تو اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اپنے آنے والے بیٹے، چاہے اللہ اگر چاہے تو ان کو نبی بنا دے، یا پھر جو ہے کم سے کم دین کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یرثنی، وہ میرے وارث ہوں گے۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے وارث ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد ہیں۔ وہیں سے یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چل پڑا۔ بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا بیٹا ہو تو وہ جو ہے میرے وارث ہوں گے، اور آل یعقوب کے وارث ہوں گے۔ تو آل یعقوب میں کیا ہے؟ تو بتا رہے کہ جدی العلم والنبوہ، جو میرے آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام جو میرے جد اعلیٰ ہیں، تو ان کے وہ وارث ہوں گے۔ کس چیز میں وارث ہوں گے؟ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا العلم والنبوۃ، کہ آنے والے میرے جو بیٹے ہوں وہ علم میں یا پھر نبوت میں وہ وارث ہوں گے۔ تو جب علم اور نبوت میں جب وارث ہوں تو پھر یہ دین کا سلسلہ اچھی طرح سے چل پڑے گا، اور یہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب تو اس بچے سے، تو میرے بیٹے سے تو راضی ہو جا، یعنی ایسے اولاد عطا فرما کہ جس کے عمل سے، جس کے افعال و احوال سے تو راضی ہو جا۔ تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جی اولاد کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، ابھی حالانکہ اولاد ابھی آئے نہیں ہیں، رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ بالکل اللہ کی رضامندی ہی سے ہی سارے کام بننے والے ہیں۔ تو جہاں پر وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد آنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ میرے بیٹے سے ایسا عمل ظاہر ہو، ایسے افعال ظاہر ہو، اور ایسے معاملات ان سے ظاہر ہو جس سے تو راضی ہو جا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ ابھی تفسیر میں ہم ذکر کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کے اولاد کے متعلق، جو ان کی شب و روز کی زندگی رہی ہے، بڑی بالکل منفرد اور امتیازی زندگی رہی ہیں۔ تو یقیناً اللہ نے جہاں ان کے بیٹے کے حق میں دعا کو قبول فرمایا، وہی ان کے بیٹے کی رضامندی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ تو مرضی عندک، جو تیرے پاس مرضی یعنی رضامندی کا ذریعہ ہو، اور تو اس سے راضی ہو جا، تو اس کے عملوں سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی اجابت طلبہ الابن الحاصل، یہاں پر اللہ نے ان کی ان دعاؤں کو اور آرزوؤں کو، ان کی خواہش کو رب تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمائی، اور فرمایا یہ رحمت عطا فرمائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ یہ اب تک جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں سے سلسلہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دی، کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ اے زکریا، اے میرے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بشارت دی، یعنی ہم آپ کو بشارت سنا رہے ہیں بغلام، ایک ایسے بیٹے کی، ایک بیٹے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا کہ آپ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں ایک بیٹا، میں یقیناً میں آپ کو دینے والا ہوں، اور میں اس کی بشارت سنا دیا۔ یرث، جو وارث ہوں گے، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، کما سألتا اسمہ، جیسا کہ تو نے سوال کیا، اور وہ وارث ہوں گے، تو یقیناً وہ بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کے وارث ہوں گے، اس دین کو لے چلیں گے، دین کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا نام تجویز فرمایا یہاں پر اسمہ یحییٰ، کہ ایک ایسے بیٹے ہوں گے کہ جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ نے خود ان کا نام تجویز فرمایا، اور اس نے کہا کہ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، کہ ہم نے اس طرح کا نام اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا،
یعنی بیٹا عطا کیا جانا، اس بیٹے سے راضی ہونا اور ان کا نام تجویز کیا جانا، یہ سب من جانب اللہ ہے، یہ سب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس سے پہلے ایسا نام کسی کا نہیں ہوا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس ایسے نام کے صفت والے کوئی نہیں ہوئے، کیونکہ یحییٰ کے معنی ہے زندگی، اور یہاں پر جو ہے تمام لوگ جب مایوس ہو گئے تھے تو گویا کہ اس خاندان کو ایک زندگی ملی۔ تو اگرچہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نام کو اس کا اثر، ہر نام میں اس کا اثر ہوتا ہے، تو یحییٰ کے معنی زندگی ہے۔ وہ خاندان جو مایوس ہو گئے تھے اس بیٹے کے تولد سے، یعنی حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے سے ان کو ایک زندگی ملی، لیکن مصلحت اور منشاء خداوندی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر زیادہ طویل نہیں ہو پائی، یہ جوانی میں ہی یہ شہید کر دیے گئے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ ظاہری دنیا میں انہیں طویل زندگی نہیں ملی، لیکن بعد شہادت ان کے حیات جاویدانی مل گئی ان کو، کہ شہید ہونے کے بعد ان کو ابدی زندگی مل گئی اور حیاتی زندگی مل گئی ان کو۔ تو یہ زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا نام یحییٰ تجویز کیا گیا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ زندگی والے۔ ایسا نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا، یعنی ایسے نام کے صفت والے کوئی نہیں آئے ہیں اس سے پہلے۔ اے مسمى بے یحییٰ، یعنی یحییٰ نام سے کوئی نہیں آئے، یا ایسی صفتوں والے کوئی نہیں آئے۔ اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام حیرت اور استعجاب کے عالم میں پڑ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قال رب انا یکون لی غلام، کہ اے میرا رب مجھے کیسے بیٹا ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی حمل کی قوت نہیں رکھتی ہے اور وہ ضعیفی کی عمر میں پہنچ چکی ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کے انتہائی عمر میں پہنچ چکا ہوں۔ تو عام طور پر ضعیفی میں اولاد کا تصور نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک ذہن دے رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بالکل کوئی بعید نہیں ہے کہ انسان کے تخلیق کے 4 ذرائع ہوتے ہیں۔ انسان کی پیدائش یا انسان کے تخلیق کے 4 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے ذریعہ تو یہ ہے کہ بن ماں باپ کے، وہ آدم علیہ السلام ہیں، کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ بغیر ماں کے، تو بغیر ماں کے پیدا ہونا یہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں، کہ جو بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کے صلب سے پیدا کیے گئے۔ تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام، اور بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جو 4 طریقے ہیں، 3 طریقہ بتایا گیا، اور جو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد، جو آپس میں نکاح کے بعد جو اولاد اللہ کی طرف سے ایک اولاد عطا کیے جاتے ہیں، جس طرح سے ہم اور آپ کی تخلیق ہے، یا جس طرح سے عام طور پر لوگوں کی یا بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، کہ بعد نکاح جو ہے آپسی جو ہے ملن کے بعد استقرار حمل ہوتا ہے، پھر ایک وقفہ گزرتا ہے، پھر اس وقفے کے بعد ایک اولاد کی تولید عمل میں آتی ہے۔ یہ 4 ذریعے ہوتے ہیں تولید کے۔ تو یہاں پر چوتھا ذریعہ اگرچہ کہ ہے کہ ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضعیفی کے عالم میں ہیں اور عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اولاد کا تصور ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ضعیفی کے عالم میں اولاد کا تصور ناممکن ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی بات کو ذہن میں لوگوں کے ڈال دی اس واقعے کے ذریعے سے کہ یقیناً عقل انسانی ہے کہ ضعیفی میں اولاد کا تصور نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی مصلحت و منشیت، اگر وہ چاہے تو کسی کو ضعیفی کے عالم میں اولاد عطا فرما دے، جیسا کہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی وہ اولاد پیدا کرنے کی اس کے اندر تولید کی صلاحیت نہیں ہے، مادہ تولید سے وہ قاصر ہے، اور میں ضعیفی کے عالم میں پہنچ چکا ہوں، اور ایسی نے انتہائی ضعیفی کے عالم میں پہنچ چکا ہوں۔ عطیہ عطا سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہے کہ یبسو اے نہایت السنی، میری عمر زندگی کی انتہائی آخری میں پہنچ چکی ہے، کہ میاتوں و عشرین سنتن، کہ میں 120 سال عمر میں پہنچ چکا ہوں، کہ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، اور 120 سال میں اولاد کا تصور یہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور وہ بلغت امراتی 98 سنتن، اور میری جو اہلیہ ہیں ان کی عمر جو ہے 98 سال ہے، 98 سال ان کی ہیں۔ تو 120 سال ان کی عمر، ان کی بیوی کی عمر جو ہے 98 سال، تو ان عمروں میں اولاد کا تصور کیسے ہوگا؟ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بشارت خوشخبری سنائی، انا نبشرک بغلام، اے زکریا علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور یقین آپ کی بیوی کے بطن سے ایک لڑکا، ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الامر کذالک، کہ معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی معاملہ ایسا ہوگا
کہ یعنی یہ معاملہ ہو کر رہے گا من خلق غلام منکما، یعنی تم دونوں سے ایک لڑکے کا تخلیق ہونا، ایک لڑکے کا پیدا ہونا یہ ہو کر رہے گا، اور میرے علم میں ہے یہ بات، میری قدرت میں ہے یہ بات، یہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، اور یہ کوئی بہت بڑی مشکل ترین معاملہ نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کے پاس جو یہ معاملہ ہے یہ ہو علی ہین، یہ مجھ پر یا میرے نزدیک یا میرے پاس یہ کیا ہے، بہت آسان ہے، میرے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طور پر آسان ہے کہ بیان ارد علی کا قوت الجماع، کہ میں آپ کے اندر قوت جماع کو، میں قوت جماع کی جو طاقت ہے اس طاقت کو میں آپ کے اندر لوٹا دوں گا، یعنی جماع کے متحمل آپ ہو جائیں گے، جماع کرنے کی قدرت آپ میں حاصل ہوگا، اور یہ میں عطا کروں گا۔ وَأَفْتَقُ رحم امراتک للعلوق، اور آپ کی بیوی کے رحم کو قوت حمل کے لیے میں اس کو قوت حمل کا متحمل میں اسے بنا دوں گا، کہ آپ کی بیوی کا حمل اس لائق ہوگا کہ وہ ایک بچے کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، تو میں آپ کے اندر بھی وہ قوت عطا کروں گا اور آپ کی بیوی کے اندر بھی میں وہ قوت عطا کر دوں گا۔ تو اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ذہن دے رہا ہے کہ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اب یاد کرو کہ میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا۔ تو جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کچھ بھی سے نہیں، کچھ نہ صحیح سے میں تمہیں وجود میں لایا، عدم سے وجود میں لایا، تو یہاں پر تو آپ بھی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی ہیں، تو اس دونوں جانوں سے ایک نئی جان کو لانا کیا کمال ہے، کیا تعجب ہے۔ تو میں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر تو اسباب ہیں۔ تو جب میں بغیر اسباب کے، بغیر کسی دوسرے چیزوں کے میں نے آپ کو پیدا کیا، تو آپ دونوں کے ذریعے سے ایک بچے کی تخلیق، ایک بچے کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے بہت آسان ہے یہ، قبل خلق کا، آپ کے تخلیق سے پہلے آپ کچھ نہیں تھے تو میں نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں پر جو ہے ولی اظہار اللہ تعالیٰ حاضح القدرت العظیمۃ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت عظیمہ کا اظہار فرمایا، الہمہ سوال، جو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ سوال کریں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بھی من جانب اللہ ہے، کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیا جانا کہ آپ مجھ سے مانگیں اور میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو یہاں پر یہ سوال کی جو نوعیت ہے، سوال کے متعلق جو ان کے دلوں میں بات ڈال دینے والی بات ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی تاکہ وہ مجھ سے مانگیں اور میں انہیں عطا کر دوں، اور اس عطا کرنے سے ایک قدرت عظیمہ کا اظہار ہوگا، ایک عظیم الشان قدرت ظہور ہوگا، تمام لوگ یہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی عملی تفسیر ہو جائے گی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ضعیفی کے عالم میں جہاں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اولاد کے عطا کرنے پر وہ قاصر ہے، عطا کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، کہ جہاں پر عام طور پر انسان قاصر ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کے امیدوں کو بر لاتا ہے، ان کی امیدوں کو مکمل فرماتا ہے۔ یدل علیہ، جو اس کی قدرت پر دلالت کرے گا، ولما طاقت نفسہ الی سرعۃ المبشرۃ بہ، جب انہوں نے سنا کہ میری دعا بہت جلدی قبول ہو گئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، تو اس قدر جلدی دعا کا قبول ہو جانا یہ اس طرح سے ہے کہ انہیں تعجب لگا، حیرت میں پڑ گئے کہ بھئی ایسا کیسے ہوگا، اگرچہ کہ ان کو یقین تو تھا، لیکن یقین کے باوجود یہاں تعجب کے لیے فرما رہے ہیں، تعجب کے لیے حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ رب اجعل لی آیا، کہ اے میرے رب میرے لیے کچھ نشانی مقرر فرما دے کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ اب مجھے میری بیوی کے رحم میں نطفہ قرار پا چکا ہے، یعنی استقرار حمل کو میں سمجھ لوں، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ تو اس قدر جلدی جو ہے ان کی دعاؤں کا قبول ہو جانا، تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں بتقاضا انسانیت۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی جلدی قبول ہوتی ہے اور کبھی دعائیں تاخیر سے قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت جلدی سے دعائیں قبول ہوئی، بڑی عجلت سے دعا قبول ہوئی، ادھر دعا کی، ادھر خوشخبری سنا دی گئی۔ بسا اوقات دعاؤں کے قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے رب میری اولاد کے اندر تو اپنے محبوب ترین رسول کو پیدا فرما۔ تو اس دعا کے قبول ہونے میں کتنے سال لگ گئے؟ 4000 سال لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔
لیکن فوراً قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان کی دعاؤں میں سے لے کر اور ان کی دعا مانگنے سے لے کر اور اس دعا کے قبول ہونے تک یا اس دعا کے اظہار ہونے تک بیچ میں 4000 سال کا وقفہ گزر گیا۔ تو کبھی دعائیں جلد قبول ہوتی ہے، کبھی دعائیں تاخیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی دعائیں معلق ہو جاتی ہیں کہ کسی عمل کی وجہ سے وہ دعائیں معلق ہو جاتی ہیں، وہ عمل اگر ہو جائے تو وہ دعا قابل قبول ہے۔ دعاؤں کی وجہ سے عمل معلق، دعاؤں کی وجہ سے عمل یہ کہ انسان کا کوئی عمل ہوگا لیکن وہ عمل کسی اور پر جو ہے کیا دار و مدار رکھتا ہے کہ دعا تو آپ کی قبول ہوگی لیکن کچھ نیکیوں کا اظہار ہوگا یا کچھ ایسا عمل ہوگا آپ سے کہ اس عمل کے بعد ہی وہ دعا جو ہے میں قبول کروں گا، یعنی مشروط ہوتے ہیں، مشروط کوئی عمل تو ہوگا لیکن قبول تو ہوگی، لیکن وہ قبول کب ہوں گی؟ جب آپ سے یہ عمل صادر ہوگا۔ اچھا کنڈیشن بات جو ہاں مطلب وہاں پر کنڈیشن لگا دیا جاتا ہے، کنڈیشن لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کنڈیشن ہے آپ کی دعا کے قبول ہونے میں۔ تو بندہ خیر اور اللہ اگر بھلائی چاہتا ہے تو کنڈیشن کی جو کیفیت ہوتی ہے یا پھر جو مطلب مشروط ہوتا ہے وہ بات اس کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، تو وہ عمل کرتے ہی اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو علامت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہ مجھے کچھ علامت عطا فرما کہ جس سے میں سمجھ لوں کہ اب میری اہلیہ کے بطن میں جو ہے نا استقرار حمل ہے، استقرار حمل کے لیے کوئی علامت چاہیے۔ تو بطور آیت و نشانی کے پوچھ رہے ہیں کہ جو دلالت کرے میری اہلیہ کے حمل پر۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک نشانی میں تمہیں عطا کر رہا ہوں جس سے تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری بیوی حمل سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نشانی ہے، آیتک علی ہے، اس واقعے پر اس معاملے پر ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکتے، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے، تمتنع من کلامہم، کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے بات چیت کرنے میں آپ رکے ہوئے رہیں گے، کتنے دن تک؟ بخلاف ذکر اللہ، برخلاف اللہ کے ذکر کے، ثلاث لیال سویہ، ثلاث لیال 3 دنوں تک آپ لوگوں سے کلام گفتگو بات چیت نہیں کر پائیں گے، برخلاف اللہ کے ذکر اور اذکار کے، کہ آپ اللہ کا ذکر و اذکار بہت اچھی طرح سے کر پائیں گے، اللہ کا ذکر و اذکار آپ کی زبان سے جاری ہوگا، کلمات الہیہ جاری و ساری ہوگا، لیکن عام گفتگو آپ 3 دنوں تک لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایامھا کما فی آل عمران، جیسا کہ آل عمران میں بھی یہ واقعے کا ذکر ہے، تفصیلی ذکر ہے وہاں پر بھی۔ تو 3 دنوں تک آپ لوگوں سے کلام نہیں کر پائیں گے، اس حال میں کہ 3 دنوں تک گفتگو نہیں کر پائیں گے لوگوں کے ساتھ، برخلاف اس کے کہ ذکر و اذکار سب ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے آپ امام و خطیب تھے اور لوگوں کی امامت نماز پڑھایا کرتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور جو انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا تھا اللہ نے ان کی نشانیوں کو بھی قبول فرمایا کہ 3 دن تک جو ہے آپ لوگوں سے کلام نہیں کر پائیں گے، 3 دنوں تک آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ اللہ کا ذکر اذکار، نماز کا پڑھانا، امامت کرنا یا لوگوں کو واعظ و نصیحت، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن عام گفتگو آپ 3 دنوں تک نہیں کر پائیں گے۔ تو بس اسی طرح سے یہ ظاہر ہوا کہ فخرج علی قومہ من المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے محراب میں، مسجد بیت المقدس کے امام تھے، تو محراب میں جب تشریف لائے، المسجد میں تشریف لائے، تو لوگ وکانوا ینتظرون فتحہ، تو لوگ جو ہے نماز کے آغاز کا انتظار کر رہے تھے وہاں پر، لیصلوا فیہ، تاکہ وہ جماعت نماز ادا ہو، بامرہ، ان کے حکم سے، کیونکہ امام کے حکم سے ہی نماز قائم ہوتی، جماعت قائم کی جاتی ہے، تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ حکم دیں گے اور جماعت قائم ہوگی، جیسا کہ عادت ہے، اور وہ حکم دیتے تھے تو جماعت جو ہے ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ایسا ہوا کہ فأوحیٰ الیہم، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اشارہ فرمایا۔ فأوحیٰ یہاں پر اشارے کے معنی ہے کہ اوحیٰ الیہم، آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، یہ اشارہ فرمایا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ اے لوگو نماز پڑھو صبح اور شام، یعنی صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، کہ ان سبحوا صلو، نماز پڑھو بکرۃ صبح اور عشیٰ شام کے وقت میں، اوائل النہار و اواخر ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا جو معاملہ رکھا تھا کہ کتنی 2 اوقات میں نماز پڑھنی ہے، صبح میں پڑھنی ہے، شام میں پڑھنی ہے، تو بس آپ نے اشارہ فرمایا کہ صبح شام نماز ادا کرنی ہے علی العادت، جیسا کہ اس وقت لوگوں کی عادتیں تھیں۔ فعلم بمنعہ من کلامہم، تو جب وہ کلام کرنے سے جب وہ عاجز ہوئے، جب کلام بات چیت نہیں کر پائے تو انہیں معلوم ہو گیا، فعلمہ تو جان لیے،
وہ سمجھ گئے بے من ہی یہ ان کا رکنا لوگوں سے کلام کرنے میں، تو یہ بات ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہاں اللہ نے جو ہمیں نشانی بتائی وہ نشانی مکمل ہے، وہ نشانی میں نے دیکھ لی کہ میں کلام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کلام نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جان لیا کہ علمھا حملھا بیحییٰ، کہ یہاں کیا ہے کہ اب ان کی اہلیہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو حمل ہے یہ استقرار ہو چکا ہے۔ بعد ولادتہ بسنتین، تو جب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ہو گئی، اور جب حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے بسنتین، پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ آپ کتاب کو یعنی کتاب توریت کو یا تورات کے احکامات کو آپ بڑی قوت اور بڑی طاقت اور جد و جہد کے ساتھ آپ لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں اس بچے کو یعنی حضرت یحییٰ کو ہم نے نبوت عطا کی، حکم بمانے نبوت، کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی صبیہ، کب؟ جب وہ 3 سال کے چھوٹے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم اوائل عمری میں یعنی 3 سال کی عمر میں نبوت کی تاج سے انہیں مزین فرمایا، تاج نبوت سے انہیں سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانی اور قدرت کاملہ ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے جس عمر میں چاہا اس نے اپنے نبیوں کو نبوت عطا فرما دی۔ تو وہاں پر 3 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا کی گئی، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ حنان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعریف اور توصیف میں اور ان کی جو ہے خوبیوں کو اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے، یہ ایک ایسے میرے نبی ہیں جو 3 سال کی عمر میں ان کو نبوت تو ملی، نبوت عطا کی گئی، وہ 3 سال کی عمر میں، وحنان وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ میں نے ان کو نبوت عطا کی جب وہ ان کی عمر 3 سال کی تھی۔ تو 3 سال کی عمر میں ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا، اور خصوصاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ اس طرح طور پر تھا کہ وہ لوگوں کے لیے بڑے مہربان تھے، انتہائی شفقت اور رافت ان کے دلوں میں لوگوں کے تعلق تھی، لوگوں کے تعلق بڑا ہمدردانہ جذبہ رکھتے تھے۔ وحنانا من لدنا، تو لوگوں کے متعلق یہ ان کے دلوں میں رحم اور فضل کا آنا یہ ہماری طرف سے خاص نعمتوں میں سے ہے۔ وزکاتم، اور لوگوں پر جو ہے صدقہ کرنا، لوگوں کو عطا کرنا، فراہم کرنا، اور جو ہے لوگوں کو اپنے اموال میں سے عطا کرنا، یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، لوگوں کو عطا کیا جانا، یہ بھی جو ہے خاص، یہ میری طرف سے انہیں ایک نعمت ملی جو ان کے اندر عتم طور پر موجود ہے کہ یہ لوگوں پر جہاں رحم دلی اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں وہیں ضرورت مندوں کی ضرورت کو مکمل کرتے ہیں، محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تردد اور پشو پیش نہیں کرتے بلکہ فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ تو جذبہ سخاوت اور جذبہ رحمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص فرمایا، اور کہا کہ وکان تقیہ، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اس طرح پرہیزگار اور متقی تھے کہ روایت یہ کی گئی کہ انہو لم یعمل خطیۃ قط، کہ انہوں سے کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہوا، کبھی بھی ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوا۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ گناہ کا صدور نہ ہو، کہ تمام انبیاء سے تو گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے، تمام انبیاء کرام تو معصوم ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ رہے ہیں، لیکن خطیہ سے مراد یہاں پر ہے کہ خلاف اولا، ایسا عمل جو خلاف اولا ہو، ایسا کام جو خلاف اولا ہو، ایسا کام جس کے کرنے پر مکروہ تنزیہی کا حکم جاری ہوتا ہو۔ تو کبھی بھی آپ نے خلاف عمل یا کبھی بھی آپ نے خلاف اولا کام یا پھر ایسا کام جو تنزیہی پر مشتمل ہو، اس طرح کا کام آپ نے کبھی انجام نہیں دیا۔ ولم یہم بہا، اور نہ کبھی آپ کے دل میں ایسے خلاف اولا کا تصور آیا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے ان کے متعلق، حضرت یحییٰ کے متعلق، کہ نہ تو انہوں نے کبھی خلاف اولا کام کیا، نہ خلاف اولا کام کرنے کا تصور ان کے دل میں آیا۔ تو یعنی غلط سے دور رہنا اور غلطی کا تصور بھی ان کے دلوں میں نہیں آیا، غلط کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کا تصور اور وہم و گمان تک بھی نہیں آیا کہ یہ غلط ہونا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں کبھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، اچھے بھی برے سے برے باتیں آتی، لیکن آنے کے بعد اس کو نہ انجام دے تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن برائیوں کا بتقاضا انسانیت، بتقاضا بشریت ذہن میں کچھ ادھر ادھر کے خیالات آنا یہ فطری بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایسے چیزوں سے بھی محفوظ فرمایا کہ ان کے دل میں کبھی خلاف اولا
کا تصور تک ان کے دلوں میں کبھی نہ کھٹکا، چہ جائے کہ کوئی غلط کام کریں۔ تو یہ تقیہ ان کے تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور نفاست کی جو گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی یہاں پر کہ وہ انتہائی پاکیزہ شخصیت اور پاکیزہ صفاتوں کے حامل رہے ہیں، اور ان کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ وبرم بوالدیہ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ بڑے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ تو جہاں پر ان کی اچھی صفات اور اچھے خوبیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہیں پر ایک معاشرتی زندگی کے متعلق ان کی روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ حضرت یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ بڑے محسن تھے، بڑے نیکوکار تھے، بڑے خدمت گزار تھے، والدین کے تئیں بڑا عمدہ رویہ رکھا کرتے تھے۔ ولم یکن جباراً، اور وہ جبار یعنی متکبر تکبر کرنے والے نہیں تھے، عصیہ، اور وہ کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے بھی نہیں تھی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی صفات اور بڑی تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ وہ کیسے تھے، ان کی خوبیاں کیسی تھیں۔ یہ تمام چیزوں کو بتاتے بتاتے فرمایا کہ متکبر تکبر کی صفت ان کے اندر نہیں تھی، اور عصیہ اور اللہ کے اپنے رب کی کبھی انہوں نے انکار یا نافرمانی بھی کبھی نہیں کی۔ تو ان کے سلامتی گناہ اور گناہوں سے محفوظ رہنا اور سلامت رہنا، اور کبھی برائی کی طرف کا تصور نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ رواداری اور ہمدردی کا جذبہ اپنانا، اور ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ تمام جو ہے حقوق جو اخلاق کے جو اعلیٰ اخلاق کی چوٹیاں ہیں، جسے ہم اخلاق کی چوٹیاں کہہ سکتے ہیں، یہ اخلاق کی چوٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اس طور پر رکھا کہ ان کو عملی طور پر انہوں نے پیش کیا، اور رب تعالیٰ نے ان کو مثال کے طور پر اپنے مقدس کلام میں واضح فرمایا۔ جو اخلاق کے اعلیٰ اقدار جو امور تھے میں نے ان کے اندر رکھ دیا، جو وہ باتیں جو اخلاق کی چوٹیاں ہیں ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو ان کی صفات بیان کیے گئے کہ وہ متکبر نہیں تھے اور اپنے رب کے نافرمان نہیں تھے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی پر دعا فرما رہا ہے اور رحمت بھیج رہا ہے کہ وہ سلام منا، کہ میرے طرف سے میرے اس بندے پر، ایسی شخصیت پر سلامتی نازل ہو۔ تو اللہ نے ان کو سلامتی کا مصداق بنایا، مصداق عطا فرمایا کہ میری طرف سے ان پر سلامتی ہو، یعنی اللہ خود اپنے نبی پر، اپنے اس پیغمبر پر سلام بھیج رہا ہے۔ سلام منا، کہ میری طرف سے، ہماری طرف سے اس پر سلام ہو۔ کب؟ علیہ، اس پر سلامتی ہو یوم ولدہ، جب وہ پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش کے دن، ان کی اس دنیا میں آنے کے دن، اور سلامتی ہو اس دن جب وہ انتقال کریں گے، اور سلامتی ہو اس دن جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 دن انسان کی زندگی کے بڑے اہم ترین دن ہوتے ہیں کہ ایک عالم بدل جاتا ہے، ایک دنیا بدل جاتی ہے، ایک انسان ایک دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں آتا ہے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں جاتا ہے، جب وہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر ایک نئی دنیا کی طرف جائے گا۔ تو جب نئی چیزوں کی طرف، نئی دنیا کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے، تو بے چین اور بے قراری کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ 3 دن جو بڑے گھبراہٹ اور بڑے تکلیف کے دن ہوتے ہیں انسان کے لیے، یہ 3 دن میرے نبی حضرت یحییٰ ان گھبراہٹوں سے محفوظ اور مامون رہیں گے، امن میں رہیں گے اور میری سلامتی میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی میلاد کا بھی اس میں جو ہے ثبوت مل رہا ہے۔ ہاں، میلاد کا اس کے اندر اشارتاً ثبوت یہ مل رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا، اپنی سلامتی اور رحمتوں کا حقدار انہیں بنایا۔ تو پیدائش کے دن کو اللہ نے یاد کیا ہے، تو یہ کیونکہ پیدائش کا دن اہم ہوتا ہے، پیدائش کا دن ایک اہم دن ہوتا ہے، تو اللہ نے اس اہم دن کو یاد رکھا۔ حالانکہ سلامتی کا مستحق انسان ہر دن ہوتا ہے، لیکن خاص کر پیدائش کے دن کو اللہ نے اس لیے لیا کہ وہ دن انسان کی زندگی کا بڑا الگ اور تھلگ دن ہوتا ہے۔ تو اس سے بالکل اشارتاً یہ بات واضح ہے کہ سلامتی پیدائش کے دن کو جب اللہ نے یاد کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بھی امت اگر یاد کریں تو اس سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ میلاد کا مضمون بڑے طویل اور وسیع مضمون ہے، جو بالکل ایک الگ باب ہے اور اس کا ایک الگ مفہوم ہے۔ تو یقیناً اس آیت سے مبارکہ سے بھی اشارتاً یہ ثابت ہے کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو باقی رکھا جائے
اور باقی رکھنے کے لیے جو طریقے ہیں، جو اسلامی طریقے ہیں، اسلامی طریقے کو اپنایا جائے تو یقیناً یہ عمل اور یہ مسلمانوں کا یہ عمل لائق مستحسن ہے اور موجب ثواب و برکات ہیں۔ اس کے میں کسی قسم کے قباحت اور کسی قسم کے اس کے اندر جو ہے برائی نہیں ہے۔ البتہ جامعہ انواریہ جی حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام یوٹیوب پر میلاد کے عنوان سے تقریباً 4 یا 5 ریکارڈنگ کروائی گئی ہے، جسے علامہ مفتی رئیس الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ جو دائرۃ المعارف مصحی میں جو ہے ایڈیٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بے انتہا قابل لائق شخصیت ہیں، تو انہوں نے میلاد کے عنوان پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے، جسے یوٹیوب پر جامعہ انواریہ کے چینل پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ نے کہا آپ کے ادارے کی خدمات ہے اس میں کہ متعدد مضامین پر، اور جس میں خصوصاً اہل سنت والجماعت کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے مسنون اور اچھے عمل سے ان کو اراض کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو جامعہ انواریہ نے ایسے موقع پر جو ہے اپنے مسلک کو باقی رکھا اور جو ہے حملہ کرنے والوں کے لیے دفاع کرتے ہوئے اور جید علماء اکرام کے خطابات اور عنوانات اور ان کی تقاریر جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی اور اس کو یوٹیوب میں ڈالا گیا۔ آپ یقیناً اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جامعہ انواریہ کا جو کی طرف سے جو ہے پیش کیا گیا میلاد کے مضمون پر مدلل اور مفصل جو ہے عنوانات ہیں، آپ انہیں سنیں اور سن کر کے اپنے عقیدے کی درستگی فرمائیں اور اہل سنت والجماعت کے شب و روز اور معاملات سے آپ آگاہی اور واقفیت فراہم کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ امید کی آپ سے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ تو ہم چل رہے ہیں مسلسل اپنے مضمون کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے دن پر سلامتی بھیجی، اور یہ وہ ایام ہے، کیونکہ یہ وہ ایام جو خوف کے دن ہے، التی یرا فیہا ما لم یکن یرہ، کہ یہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے، فہو آمن فیہا، تو یہ جو ہے حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام ان دنوں میں محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ تو رب تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت اور منشیت کے تحت یہاں پر اس نے اپنے نبی کو اپنے خاص پیغمبر کی دعا کو قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے ان کو اولاد عطا کی، اور اولاد عطا کرنے کے بعد ان کو بچپن میں نبوت عطا کی، اور اس بچے کی کیفیت اور صفات اور احوال کیسے رہے رب تعالیٰ نے ان کا بھی یہاں پر مفصل و مدلل کیا ہے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ تو یہ اب تک جو بات بیان کی گئی یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور خصوصاً ہمیں جو یہ تعلیم دی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قرآن مقدس کے جو صفات بیان کی کہ نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا، کہ اچھے عمل زندگی میں اچھے عمل تو ہر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن عملی طور پر یہ ایک خلاصہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر شب و روز کہ ہر معاملہ آپ کی عمر جو گزری بالکل نیک اور عمل صالح میں گزری، اور آپ خصوصاً گناہوں سے پاک و صاف رہے، گناہوں سے بہت دور رہے، خدا کے نافرمانیوں سے دور رہے، پھر اپنے والدین کے ساتھ نرے حسن سلوک کرنے والے اطاعت گزار فرما بردار تھے، اور جو ہے ان تینوں اوصاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 حالتوں میں آپ کو امن و سلامتی عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 خوبیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے عمل صالح کی، دوسرا یہ ہے کہ آپ گناہوں سے دور رہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیے۔ تو یہ 3 صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اہم ترین صفتوں میں سے ہے۔ تو یہ 3 صفتیں ان کے اندر جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صفتوں کے بدلے میں ان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ وہ 3 نعمتیں یہ ہیں کہ آپ کو سلامتی عطا فرمائی کہ پیدائش کے دن سلامتی، موت کے دن سلامتی اور حشر کے دن سلامتی، اور یہ 3 جگہیں گھبراہٹ اور اجنبیت کی ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ایک نئی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے، موت کے بعد اس عالم سے دوسرے عالم کا، جیسے دنیاوی زندگی سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا، اسی طرح حشر کے دن ایک نئے حالات کا سامنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 ان کے صفات کے بدلے میں خصوصی 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ان آیات بینات سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی سے کہ آدمی نیک بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ 3 باتیں بڑے اہم ہیں، اور ان کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے یہ بنیاد ہے، اور اس کے بعد جو بڑے ہیں گھروں بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، ان کی بھی فرما برداری اطاعت ہوگی، اور جو گناہوں سے تو دور رہنا ہے، اور اپنی زندگی میں عمل صالح
پیدا کرنا ہے تو یہ نبیوں کی صفات رہے اور خصوصاً یحییٰ علیہ السلام کی صفات رہی، تو یہی امور ہیں جو انسان کو اپنانی چاہیے اور انسان کو عملی طور پر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشی اور ان کی زندگیوں میں انقلاب عطا فرمائے۔ تو ہم آج کے سبق میں عنوان ہمارا یہیں پر مکمل ہوا، اب یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں دوسرا عنوان ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ خاص طور پر یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے متکبر نہیں تھے۔ بے شک۔ تو تکبر کا جو ہے خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے ہرگز پسند نہیں ہیں، اسی لیے تو خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام متکبر نہیں تھے۔ مختلف آپ کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا وصف جو صفت ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ متکبر نہیں تھے۔ دوسرے صفت کا بعد میں ذکر ہو، پہلی صفت کا یہاں پر یہ ذکر ہونا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام متکبر نہیں تھے، تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کتنا سخت، ناگوار اور ناپسند ہے۔ یقیناً تکبر انسان کے نیکیوں کو ضائع کرنے کا ایک سبب ہے، تکبر کی وجہ سے انسان کے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اوصاف اور فضیلتیں عطا فرمائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم لا فخر، جمیع الانبیاء تحت لوائی لا فخر۔ آپ متعدد مقام پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی میں فخر نہیں کرتا، وہ نعمتیں عطا کی میں فخر نہیں کرتا، تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے میں فخر نہیں کرتا۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے بادشاہ اعظم ہیں، جو اللہ نے ان کو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، تو جب آقائے دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ کیفیت کی تکبر نہیں کرتے، تو پھر ایک بندہ اگر تکبر کرتا ہے، ایک انسان اگر تکبر کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے عملوں کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو کبر اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ہی صفت ہے اور یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، اور انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز ہو، وہ انکسار رہے، تذلل اس کے اندر ہو، عاجزی انکساری ان کے اندر بھری ہوئی رہے، تو یہ انسانی صفت ہے۔ تو انسان اپنی صفتوں سے ممتاز ہوتا ہے، وہ اللہ کی صفتوں کو لے نہیں سکتا، اگر لینے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اسے ذلت اور رسوائی ملے گی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تم زمین پہ اکڑ کر مت چلو، لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم تکبر سے زمین میں پیر مار کر مت چلو، ایسا تو نہیں کہ تم پہاڑوں برابر تو ہو نہیں سکتے، زمین تو پھاڑ نہیں سکتے، تو پھر تم اس طرح سے تمہاری حرکتیں کیوں ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے انسان کی متعدد انداز میں، مختلف انداز میں مثالیں دے کر ان کی بری صفاتوں سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی، اور ان برے صفتوں سے اجتناب کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کے لیے کوشش کیا گیا۔ تو مولا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام امت مسلمہ میں جی ہاں، جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے فخر نہیں، تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تحدی سے نعمت کے طور پر، جی ہاں، یعنی یہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی تو تحدی سے نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ تو تحدی سے نعمت کے طور پر، کیونکہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی ہاں، تو تحدی سے نعمت کے طور پر اگر بندہ ذکر کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن تکبر کی نیت سے، غرور کی نیت سے، اکڑنے کی نیت سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ چیز مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تحدیث نعمت اور تکبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تحدیث نعمت کو بیان کرنے میں انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا تصور کرتا ہے۔ جو حضور نے جو فرمایا تھا کہ انا سید ولد آدم لا فخر تحت لوائی جمیع الانبیاء لا فخر، کہ تمام نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے میں فخر نہیں کرتا، آپ نے اور مجھ کو جنت کی کنجی دی جائے گی سب سے پہلے میں فخر نہیں کرتا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا فخر نہیں کرتا۔ تو یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہاں پر، تو حالانکہ اس کے متعلق جو ہے حضرت ملا علی قائل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ مرحلے ہیں کہ جس سے انسان کو فخر کرنی چاہیے، کہ تمام نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں تو آپ کو فخر، سینہ چوڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ تمام مرحلے ایسے ہیں کہ جس میں فخر ہونی چاہیے،
لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں کیوں فخر کروں، مجھے فخر نہیں ہے یہاں پر۔ تو پھر آپ سوال کر کے خود آپ جواب دیتے ہیں کہ حضور کا فخر نہ کرنا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ کیوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، مجھے فخر نہیں ہے، بلکہ تمام نبیوں کو فخر ہے کہ میں حضور کے جھنڈے تلے ہوں، سبحان اللہ، جنت میں کھٹکھٹاؤں گا، ہائے ہائے مجھے فخر نہیں ہے، ہائے ہائے، بلکہ جنت کو یہ فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے کھٹکھٹا رہے ہیں، تمام ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے جنت کھٹکھٹا رہے ہیں، یعنی دستک دی ہے، جنت میں دستک دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں، میں کیوں فخر کروں، تمام اولاد آدم فخر کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں۔ تو آپ ملا علی قاری نے اس مضمون کو اس طرح سے آپ نے بڑے سہل انداز میں پیش کیا، اور ایسا پیش کیا کہ یقیناً اس میں ایمانیات جھلکتی ہے، اور عشق اور عقیدے کا اس کے اندر روپ کو ڈال دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے اس اجتماع کو، محفل کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔